اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی معزز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 5 اور آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، جسے عمومی طور پر ہم QC1 یعنی قرآن کورس 1 کہتے ہیں، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج صرف اس ایک سبق کے اندر آپ 13 نئے 10 اور 13 ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 4000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہمارے پاس مضامین جو ہیں وہ آذان کے الفاظ ہم سنیں گے، ان کا ترجمہ، گرامر میں بہت ہی مزے کا سلسلہ شروع ہوگا آج سے ایک اور، جس میں کہ ہم ٹیبلز اور بنائیں گے حروف کی مدد سے۔ تو یہ لی، من اور عن کا استعمال دیکھیں گے آج کا نقطہ تعلیم، اور یوں انشاءاللہ ہم آج کے دن میں جو نئے الفاظ شامل کر لیں گے تو ہمیں قرآن کے 19,471 الفاظ کا ترجمہ خود کرنا آتا ہوگا الحمدللہ۔ اور اس کا اچھا استعمال تب ہی ممکن ہے کہ اگر آپ قرآن کو اٹھائیں اور آپ اسے کھولیں اور آپ اس کے اندر ان الفاظ کو ڈھونڈیں، انہیں دیکھیں، ان کا ترجمہ کریں، جو باتیں ہم ان کے متعلق کرتے ہیں، الفاظ کے ٹکڑے کرنے، اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہترین طریقے سے سیکھ کریں گے۔ اذان کس کو کہتے ہیں؟ اذان اللہ رب العزت کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان ہے۔ 5 مرتبہ روزانہ اللہ رب العزت ہمیں دعوت کے لیے، ہمیں ملاقات کے لیے، ہمیں کامیابی کی طرف آنے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو ہم اذان کے انشاءاللہ الفاظ سنیں گے اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے آج کا سبق جو ہے پورا پڑھیں گے، اور قرآن میں آنے والے بہت سے الفاظ کو آئیے اب ہم انشاءاللہ اذان کے الفاظ کی مدد سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ترجمہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اصل میں اگر اس لفظ کو آپ دیکھیں تو کبیر سے بنتا ہے اکبر، کبیر کہتے ہیں بڑا، اکبر اور بڑا، تو الاکبر سب سے بڑا، لیکن کبیر سے اکبر، جیسے کثیر سے اکثر۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اللہ سے بڑا کون ہے تو آپ یقیناً سب کہیں گے کہ اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کس سے بڑا؟ اللہ کسی سے بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے بڑا ہو۔ تو تکرار دینے کے لیے مضمون کے اوپر اللہ اکبر دہرایا جا رہا ہے بار بار، کہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی کسی سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز اس نے بنائی ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت، ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ اور جس قدر ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے، آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اس قدر زیادہ آپ کے دل سے تعریف نکلے گی۔ سورہ فاتحہ میں یاد ہے ہم نے یہی بات تب بھی کہی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت و ہیبت کا، اور اللہ رب العزت کتنے عظیم الشان ہے، اور پھر آپ کو یقین بڑھتا جائے گا کہ واقعی اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور جتنا میں سمجھتا ہوں یا میرے گمان میں تھا، اللہ تو اس سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر جب یہ اذان میں خاص طور پر یہ الفاظ بالکل شروع میں یہ ہمیں پیغام دینے کے لیے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جو آگے بات کہی جا رہی ہے، جو دعوت دی جا رہی ہے، جو اعلان کیا جا رہا ہے، اس پر توجہ کرو۔
اور اگر پھر میں فجر کی اذان سنوں اور سوتا رہوں تو اب آپ خود سوچئے کہ پھر حقیقی طور پر میں کس کو بڑا ماننا ہوں، کس کی بات سننا ہوں؟ اپنے اس نفس کی جو مجھے کہتا ہے سویا رہے، تو مجھے یقیناً اللہ کی بات ماننی چاہیے کہ جو سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنی زندگی میں تجھے ہی سب سے بڑا مانوں، اسی کی مجھے توفیق دے، یعنی میں کسی اور کی، اپنے نفس، اپنا خاندان اور لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق دے۔ تو پھر دیکھیے اگر یہ کام ہم کریں تو حقیقتاً ہم نے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، دین ٹھیک ہے لیکن چلتا تو یہ ہے، یا میرا دل نہیں چاہ رہا، یا میرا دل نہیں مانتا۔ تو یہ ساری باتیں نہیں، صرف اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ حقیقتاً اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور کوئی عام شخص نہیں، جب وہ دعوت دے، جب وہ مجھے بلائے تو مجھے کیسے جانا چاہیے، مجھے بھاگ کر جانا چاہیے اس کی طرف۔ تو پھر اس کے بعد آگے دعوت کا مضمون شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ آواز آپ کو کیا آتی ہے؟ اشہدو۔ تو ہمارے سامنے اذان کے الفاظ آتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو پہلا لفظ ہے اشہدو، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ شہادت، اشہدو کے اندر شہادت کا لفظ ہے جو عام طور پہ اردو میں استعمال ہوتا ہے شہید، جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، عینی شاہد بھی ہم کہتے ہیں، ہے نا، جس نے بالکل جس کے سامنے کوئی معاملہ ہوا ہو یا کام ہوا ہو، اور کورٹ میں کہتے ہیں عدالت میں شہادت دینا، گواہی دینا۔ تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، تو یہاں سے یہ لفظ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ جیسے نا آپ نے اعبدو، اعوذو، اعوذو میں بھی آپ نے کہا تھا نا میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں۔ تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ آگے وہ ساری بات چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان۔ اب ان کا لفظ جو آیا ہے، ان اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، اردو میں کہ، اور یہ لفظ قرآن میں 571 بار۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ 10 سیکنڈ اس کے اوپر خوب غور کیجئے۔ 571 سر آپ نے خود کو میوٹ کر لیے۔ جی، تو ان کا لفظ جو ہے کہ کتنی بار قرآن میں؟ 571 بار۔ اور اس لیے ایک ہی سلائیڈ، ایک لفظ 571 بار قرآن میں، آپ قرآن کھولیں آپ کو بار بار وہاں پر نظر آئے گا لا الہ۔ لا کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا ہے، لا کا مطلب نہیں، لا کا مطلب نہیں۔ تو لا کا مطلب ہم نے پڑھا اب اشہد ان لا الہ، لا نہیں، تو نہیں ہے کوئی، آپ نے پڑھا تھا ولدالین، وا لا، لا نہیں، اس وقت آپ نے پڑھا تھا۔ تو یہ اس طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہاں ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے، اسے کنیکٹ کرنا ہے، فوری معنی ذہن میں لانا ہے تاکہ پھر ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ یہ سینکڑوں بار آنے والے قرآن میں، سینکڑوں بار قرآن میں آنے والے لا کا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کتنی دفعہ ہم نے کہا تھا قرآن میں آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ویسے مطلب یہ نہیں پوچھے جائیں گے آپ سے سوال، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے کسی کے ذہن، ہاں تقریباً 2000 یعنی 1600 کچھ، 1700 بار کے قریب قرآن میں یہ لفظ، 1600 سے زائد بار۔ تو لا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا نہیں الہ کوئی معبود۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس پر جاؤں، ذرا لا یعنی نہیں والے جو الفاظ ہیں اس کے حوالے سے غور کیجئے۔ آج کا سبق بڑا امپورٹنٹ ہے، ادر دین وہ جو 4000 کے قریب ہیں، اگر ہم ٹوٹل اوور آل دیکھیں گے تو ابھی یہ دیکھیں ماں کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، کیا اور جو،
آپ نے ماں پیچھے پڑھا، ماں دینو کا، وہ سوالیہ ہے. ماں کے 3 معنی ہیں، ان میں سے سوالیہ بھی آتا ہے. ماں دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور ماں کنیکٹنگ ورڈ کے طور پر آتا ہے، اس کی مثالیں بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، آئیں گے اسی سبق میں. اور ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، ماں نہیں کے معنی میں. تو 3 معنی ہے. لا کا مطلب بھی نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے لم، جو آپ ریفرنس آپ کو یاد ہے، لم یلد، اس میں آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا ہے. ڈڈ ناٹ ماضی والا، لم نہیں، ڈڈ ناٹ. لن اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. اور فرق لم اور لن کا آپس میں یہ ہے کہ یہ ول ناٹ، مستقبل والا، ول ناٹ اس سینس میں. تو ماں بھی نہیں، لا بھی نہیں، لم بھی نہیں، لن بھی نہیں. 4 جو ہے نا ان کا معنی ہے نہیں کے سینس میں. اور تھوڑا تھوڑا فرق آپ کو بتا دیا. ماں نہیں کیا اور جو، لا نہیں عمومی طور پر، لم ڈڈ ناٹ ماضی کے اس میں، اور لن ہرگز نہیں، ول ناٹ. اب آپ یہ جو 4 جو نا والے ہیں قرآن میں 4340 بار آئے ہیں. قرآن میں 4340 بار. یعنی اس ایک سلائیڈ کو اگر آج اس کلاس کے بعد آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے موبائل کے پیچھے لگا دیں، اسے دیکھتے رہیں، تو 4340 بار قرآن میں آنے والے. یہ بھائی ہیں یا سسٹر ہے شمس ساجد، پلیز یہ سوالات بعد میں پوچھا کریں. جی لیسا ابھی نہیں پڑھائیں گے، ہم سبق کا بھی حصہ نہیں ہے، ابھی آسان والے ذرا لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ما، لا، لم اور لن کے نہیں کے معنی میں یہ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الہ، لا الہ، اگلا لفظ کیا ہے؟ الہ. الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود جس کی پوجا و پرستش کی جائے. اور اس کی جمع ہوتی ہے آلہتن. آلہتن. اب یہ الہ ذرا ڈفرنٹ سی جمع ہے، بالکل مختلف سی جمع ہے، اس لیے اس کو دھیان سے دیکھ لیں. الہ آلہتن. ہو سکتا ہے آپ سے ہوم ورک میں پوچھ لی جائے یا بعد میں کوئز میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. چیٹ باکس میں سیٹنگ ابھی چینج کر دیتے ہیں. یہی مسئلہ ہوتا ہے اگر چیٹ باکس میں پھر چل کر دیا جی. الہ آلہتن. اچھا، اس کا جو آلہتن کی گولتا ہے نا، اب یہ مونس والی نہیں ہے، یہاں غور کریں، یہ جمع کے اس میں آیا ہے. تو الہ آلہتن، کیونکہ کل آپ نے مونس پڑھا ہوا ہے نا، تازہ تازہ آج بار آیا بھی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو، تو الہ معبود، آلہتن جمع ہوگی. الا اللہ، اور اللہ کا لفظ، اللہ سوائے، اللہ سوائے. تو یہ آپ پڑھتے بھی ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. الا اللہ، اللہ کا مطلب سوائے اللہ، اللہ کے. تو اب یہ جو پہلی گواہی ہم نے دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں سے الہ کے معنی کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ لفظ اس میں آیا ہے. الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں الہ. جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے. اور ان سارے کاموں میں اللہ ہی ہمارا الہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. سو الہ کے معنی ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں. اور شہادت ہم کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اب شہادت یہ نہیں ہے کہ ہم نے رٹا ہوا ہے اور روز سنتے ہیں اذان میں اور بس ہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کس چیز کی شہادت، کیسے شہادت دی جاتی ہے؟ یعنی میرا عمل، میری باتیں، میرا کام، میرا رویہ، اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر معاملے میں اور ہر جگہ چیخ چیخ کر یہ کہے، اس میں سے ریفلیکٹ ہو، نظر آئے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. وہی خالق کائنات، وہی رب مجھے پالنے والا، وہ ہر چیز کا حاکم. عبادت تو صرف اس کی، اطاعت تو اس کے حکم کی، مدد اور اسی سے مانگی جائے، اور بھروسہ صرف اس کے اوپر. تو میری زندگی کے معاملات اس چیز کی گواہی دیں، نہ کہ صرف میری زبان جو ہے وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے قانون پر چلنا، نہ کہ میں ادھر تو میں کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف میں اپنی مرضی سے جو مرضی کروں.
اور اپنے نفس کو خدا بنا لوں، اور نفس کہتا ہے کہ جو حرام اور حلال لاتا ہے اس کو جمع کرتا جا، چھوڑ نماز کو، یہ کام زیادہ ضروری ہے، نہیں۔ تو اپنی مرضی اور خواہشات نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلا جائے جس کو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو، اس امت کو اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اس چیز کی گواہی دینی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، یہ قرآن اس کی کتاب ہے۔ اور یہ پیغام ہمیں بار بار، آپ غور کریں، ذرا توجہ سے غور کریں، 5 اذانیں، پھر مسجد میں جب ہم نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو اقامت میں یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، تشہد میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تحیات للہ، اس میں بھی آگے جا کے الفاظ آئیں گے۔ ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت بار بار ہمیں یاد کروا رہا ہے، جبکہ ہمارا یہ عالم ہے کہ زندگی میں گم اور بھولے ہوئے بالکل، کہ یہ ایک پیغام بھی ہے جس کے لیے قرآن میں کہا کہ تمہیں امت وسط بنا کر بھیجا گیا کہ باقی امتوں پر، لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شہادت کو آگے بھی پھیلاتے رہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پہلے تو یہ گواہی، پھر اگلے الفاظ اذان کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد، میں پھر گواہی دیتا ہوں، اشہد گواہی دیتا ہوں، ان، پیچھے آپ نے لفظ پڑھا ہے ان، یہاں ہے ان۔ تو عربی میں آپ کو پتہ ہے علامت بدلنے سے، آواز بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، لیکن یہ ان اور ان دونوں کا مطلب ہے کہ، دونوں کا مطلب ہے کہ، اس کو اور معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر کبھی آگے پڑھیں گے، لیکن ان اور ان کا جو معنی آپ نے سبق میں پڑھا اور اذان کی اگزامپل سے یاد رکھنا ہے وہ ہے کہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی 350 بار 360 بار ہے قرآن میں ان۔ تو یہ دیکھیے دونوں مثالیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، اشہد ان یہ والی اور اشہد ان۔ تو جو اوپر والی مثال ہے نا، جب اس کو پڑھتے ہیں چونکہ آگے لا کے اوپر آپ کو شد نظر آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب الگ پڑھیں گے تو اشہد ان، اور اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دونوں ان جو ہیں دونوں کا معنی ہے کہ، اور دونوں ملا کے یہ قرآن میں تقریباً 900 بار آئے ہیں۔ اور انہی سے ملتے جلتے ایک لفظ ہے ان۔ آپ میں سے کسی کو ان کا معنی آتا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ اگر تو برائے مہربانی انسٹرکشن فالو کیا کریں، میں نے کہا تھا چیٹ باکس میں لکھیے ان جو ہے ان۔ اچھا اگر نہیں ذہن میں آ رہا تو جنہیں نہیں آ رہا نا وہ ذرا سوچیں، ہم اکثر کہتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، تو وہاں سے ذہن میں لائیں مانا، تو انہی سے ملتا جلتا لفظ ہے، لیکن حرکت نیچے ہے، زبر کی جگہ زیر ہے، تو ان ہے، اس کا مطلب ہے اگر، اگر اللہ چاہے۔ اور یہ تقریباً 700 بار قرآن میں یہ لفظ آتا ہے ان۔ آج دیکھیں ذرا ان، اور ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا، لیکن ملتا جلتا میں کہہ رہا ہوں بالکل ویسا نہیں ہے، سب الگ ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی علامت الگ ہے۔ ان 1500 سے زائد بار قرآن میں، آج تو آپ کی بونس ٹریٹ ہو رہی ہے، ان۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ اب یہ 4 الفاظ قرآن میں 3000 سے زائد بار۔ آج جب کلاس ختم ہونا تو یہ 2 جو سلائیڈز میں نے آپ کو کہنا ہے، اس کا تو آپ نے اسکرین شاٹس لینے ہیں، موبائل کے اوپر لگا لیں یا کہیں لکھ لیں، چٹ میں جیب میں ڈال لیں، 2 4 6 8 10 دفعہ دیکھیں گے، اگلے 2 دن کے اندر پکے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ تو ان کے، انا کے، ان اگر، اور ان بے شک، یہ ہمیں یاد ہو جانے چاہیے۔ تو اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نام نامی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمد تعریف کیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے یقین ہے آپ نے درود پڑھا ہوگا، پڑھا ہے آپ نے؟ تو جب بھی ہم حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں، درود پڑھیں، کم از کم کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو محمد رسول اللہ، رسول کا لفظ عام استعمال میں ہوتا ہے اور رسل اس کی جمع ہے، رسول رسل۔ اب یہ جمع دیکھیں مختلف طرح کی عربی کی جمع آ رہی ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے ہم نے، جو یہاں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ وہاں جو ایک جمع ہم نے واو نون یا نون ڈال لیے وہ تو ہے، لیکن یہ دیکھیں الہن کی بنی تھی آلہتن، رسول کی بنی ہے رسل، تو مختلف طرح سے بھی جمع بنتی ہے۔ اب یہاں سے ایک اور گواہی ہم نے دی ہے، اور اس گواہی کو بھی ہماری باتیں اور ہمارا عمل دونوں یہ ثابت کریں، اور ہر جگہ پر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے۔ آپ کی تعلیمات ہم بغیر کسی شک و شبہ کے مانتے ہیں، اور حق و باطل کی کسوٹی قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ ہمارے اس کے لیے ہمیں کسی حجت کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم من عن اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ تو یہ گواہی دی ہم نے، تو ان گواہیوں کے ساتھ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حیا آؤ، علی پر، کل آپ نے پڑھا تھا نا علیہم ان پر، تو پر صلاح نماز پر آؤ۔ تو اردو میں ہم اس کو ترجمہ کرنے کے لیے ذرا رواں ترجمہ میں ہم کیا کہہ دیں گے؟ نماز کی طرف آؤ، نماز پر آؤ یا نماز۔ تو حی علی الصلاۃ، حیا کا مطلب آؤ، اور علی پر، تو نماز پر آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ صلاح کا لفظ، صلاح ذرا مجھے بتائیں آپ لوگ چیٹ باکس میں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ کون سا لفظ ہے یہ؟ آپ کو نشانی ہے، پتہ ہے نا؟ اسم ہے، ویری گڈ۔ کون سا اسم ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ کون سا فارمولا لگا ہے؟ اس کی جمع کیسے بنی ہے بتائیں؟ کل آپ نے پڑھا، آج آپ نے دہرائی کی ہے، تو یہ ہمارا پکا ہو جانا چاہیے نا۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا زبردست کورس میں ہمیں ساتھ ساتھ ہی چیزیں، ہاں یہ صلاح جو ہے اوپر ظاہر ہے الصلاح الف لام لگا ہوا ہے، خاص ہے وہ سب ٹھیک ہے، اسم خاص، یہ مؤنث ہے، اور گولتا ہٹا کر الف تا لگنے سے اس کی جمع بنی ہے صلوات، ٹھیک ہے جی؟ تو آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، پھر آ گیا حی آؤ، علی پر، کس؟ فلاح پر۔ فلاح، فلاح اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاح کے کام، کامیابی کے کام، ہے نا؟ تو یہ ہو گیا فلاح، کامیابی، فلاح کے لیے فلاح آخرت، فلاح دارین، تو فلاح، الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آنا، کامیابی کی طرف آنا ہے۔ تو اب یہ اصل جو ہمیں دعوت یہاں پہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ۔ یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھ لو جہاں کہیں ہو، نہیں، آؤ۔ مسجد میں آنا نماز کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے نماز کو قائم کرنے کی بات ہوتی ہے، اور نماز کی طرف آؤ گے کامیابی ملے گی۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز کے بے شمار فائدے ہیں، اس کے روحانی فائدے ہیں، جسمانی فائدے ہیں، معاشرتی فائدے ہیں، اجتماعی فائدے ہیں، انفرادی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے دل اور دماغ کو سکون، کہ نماز کامل ذکر ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ الفاظ بھی منہ سے ادا کرتے ہیں، آپ کا پورا جسم انوالو ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ نماز میں قرآن پر غور کریں گے، قرآن کا اگر معنی آتا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ ہدایت ملے گی، ایمان میں، حکمت، عقل میں اضافہ ہوگا، اور آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیا کی فکروں سے آزادی ملے گی۔ یہ جو دنیا کی عام فکریں ہم لے کے ذہن میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ مالک یوم الدین کے بارے میں، وہاں کیا ہونا ہے۔ اور جسمانی فائدے، الحمدللہ کہ وضو کرتے ہیں ہم 5 بار، صاف ستھرے رہتے ہیں، نماز کے لیے آتے جاتے ویسے بھی ایک آپ ہلتے جلتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، سجدہ کرنا اور اطمینان سے اور آرام سے اور سکون سے کیا کریں، کہ اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ پھر نمازوں کے حساب سے اپنی روٹین بنا لیں، تو وقت کی پابندی، انفرادی فائدے ہی فائدے۔ پھر نماز، اجتماعی فائدے دیکھیں، آپ کو اپنے ارد گرد والے لوگوں سے روزانہ ملاقات، مسجد کے معاملات، وہاں کے حالات، معاشرتی معاملات، تعلق آپس میں بہتر، معاشرہ بہتر، اور حقیقی اور ابدی فائدہ۔
کہ نماز آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح کا باعث ہوگی، کامیابی کا باعث بنے گی. کو پتہ ہے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. تو بار بار کہا جا رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ انسان یہ یاد رکھ کہ کامیابی نماز میں ہے. یہ نہ سمجھ وہ کیا کہتا ہے، نہیں میں تو کاروبار کر رہا ہوں، مجھے اس میں کامیابی ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، یہ رک جائے گا میں اگر نماز کے لیے بھاگ کر گیا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے جانا تو لاہور اور آپ چل پڑے پشاور کی سڑک پر، اب دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں، تو ہر قدم آپ کو آپ کی منزل سے دور لے کر جا رہا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں صحیح جا رہا ہوں، نہیں. تو ایسے نادان شخص اللہ نہ کرے کہ ہم بنیں کہ الٹی سمت میں بھاگیں. جیسے ہی نماز کا اعلان ہو اللہ رب العزت کی دعوت کا، تو پھر نماز کے لیے چل پڑیے. تو آخر میں پھر وہی الفاظ جو شروع میں دہرائے گئے تھے ان کی تکرار ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور یہ الفاظ اس لیے کہی جا رہے ہیں کہ اللہ کو بڑا مانتے ہوئے، اس کو الہ مانتے ہوئے آ جاؤ، آؤ گے فائدہ ہوگا. اگر نہیں مانو گے اللہ تو بڑا ہے، تمہارے آنے نہ آنے سے اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، اپنا نقصان کرو گے، تمہارا نقصان ہے، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اس کی پکار پر لبیک کہنے سے دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی مل سکتی ہے. پھر اذان میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، انتہائی اہم کلمہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ احادیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. لہٰذا قریب المرگ شخص کو بھی بار بار اس کے سامنے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے. تو انتہائی امپورٹنٹ ہے. نماز میں اذان میں بھی دہرایا جاتا ہے، ہم اس کا معنی بھی پتہ ہے اور اللہ کی بڑائی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے سبق کا پہلا حصہ مکمل کیا اور اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کچھ آواز ذرا مجھے بتا دیں، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آڈیو ویڈیو کلیئر. اوکے. اوکے اچھا، چونکہ زیادہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک آ رہی ہے، لہٰذا جن کے یہاں ڈسٹورشن ہے برائے مہربانی آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کیجئے یا اپنے سگنل چیک کیجئے. ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں گرامر کے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج انشاءاللہ گرامر میں ہم نے لفظ، الفاظ، یہ کلمے کی قسمیں تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، اسم، فعل اور حرف، تو اسی کے حوالے سے ہم نے حروف جر پڑھنے. ان میں سے بھی آج کے دن میں 3 پڑھیں گے، پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے. تو لی، من، عن، یہ ہم نے پڑھنا ہے ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے. چلیں ذرا ایکٹیو ہو جائیں. پہلے والا حصے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں نا مزے سے بیٹھے ہوئے، اور سردیوں میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کہیں سو نہ جائیں آپ. تو چلیں ہلے جلے ذرا سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے اور دکھائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. اور انشاءاللہ اسی دل کے جذبے کے ساتھ ہم بڑے شوق سے. بردر عمر میری آواز تو فل ہے، آپ اپنا والیوم اونچا کیجئے، مجھے لگتا ہے آپ کے اینڈ سے آواز شاید کم ہوگی. کل کے دن میں آپ نے مذکر سے مؤنث بنانا یعنی ہوا سے یا پڑھا تھا، اور پھر آپ کو پتا ہے ضمائر میں سے اس کو جیسے ہو بناتے ہیں، ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا.
اور اسی طرح میں نے آج کلاس کے درمیان میں آپ کو بتایا کہ گول تا مؤنث کی نشانی کے طور پہ عمومی طور پر، اور اس کو ہٹا کر الف تا لگائیں تو اس کی جمع بنتی ہے. تو یہ تو کل کا سبق تھا. آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دفعہ دوہرا لیں کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم ہم پڑھ چکے، فعل کو انشاءاللہ پڑھیں گے. حرف پر آ جاتے ہیں. حرف کیا کرتا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، اسموں اور فعلوں کو ملائے. تو ان میں سے کچھ حروف جو ہیں ہم حروف جر آج پڑھیں گے. ایک اور عام طریقہ کہ حروف کون سے ہوتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ جو چیز اسم نہ ہو عربی میں اور فعل نہ ہو وہ حرف ہوگا. اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حرف ہے. انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کو افعال کی پہچان بھی ہو جائے گی، پھر آپ مزے سے کہیں گے اچھا یہ باقی سب کے سب جو ہیں یہ حرف ہوتے ہیں. تو آج جو حروف آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ لا یا لی. یہ استعمال کے اوپر ہے. استعمال کے حساب سے کبھی یہ لا پڑھا جائے گا، کبھی یہ لی پڑھا جائے گا. معنی ہوتا ہے لیے. کسی کو اس کی مثال یاد ہے؟ ہم نے کہیں پہلے پڑھا ہے؟ جو سب سے پہلے چیٹ باکس میں بتائے گا نا تو آپ اس کے لیے 5 سٹار. ماشاءاللہ. یہ میں نام نہیں پڑھ سکا. للہ ہی، یہ کوئی سے بھائی تھے میرے، سوری اتنی تیزی سے آپ لوگوں نے بتانا شروع کر دیا. جی بہت ہی چیٹ آ گئی، سوری. جنہوں نے سب سے پہلے بتایا، ویسے ایک منٹ کوشش کرتا ہوں کہ میں واپس چیٹ میں. یہ بردر داؤد ہے جی. He has won and taken the lead. للہ میں آپ نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا الحمدللہ، اللہ کے لیے. تو لا اور لی، وہاں پہ یہ لی والی ساؤنڈ استعمال میں آئی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا من کون بتائے گا؟ من کون بتائے گا سب سے پہلے؟ کہاں پڑھا ہم نے؟ ماشاءاللہ سسٹر مصباح اس دفعہ لیڈ لے گئی ہیں، کہہ رہی ہے من الشیطان الرجیم. تعوذ میں پڑھا تھا ہم نے، بالکل ٹھیک ہے. شیطان سے، من سے. اچھا تیسرا ہم نے نہیں پڑھا، تیسرا بھی ہم نے پڑھا ہے ویسے. چلیں دیکھتے ہیں اگر کسی کو یاد ہے. عن، یہ کب پڑھا ہے ہم نے اور کہاں پڑھا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ، یہ ماشاءاللہ ویری گڈ جی. رضی اللہ، زبردست. ہم نے عنہ اور عنہا کل کے دن میں یہ پڑھا تھا. اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں پہلے ہی آتے ہیں، کام اور بھی آسان ہو گیا. تو میں سوچ رہا تھا پہلے آپ کو ان کے معنی بتانے پڑیں گے، پھر ہم اس کا استعمال شروع کریں گے تو یہ تو اچھا خاصا کام بن جائے گا. لیکن آپ کو تو سارا پتہ ہے، تو الحمدللہ ویری ایزی سٹارٹ. یہی تو فائدہ ہے ہمیں اس کورس میں کہ ہم آسانی سے سیکھتے جا رہے ہیں. لا اور لیے، للہ، من سے ہم نے من الشیطان، اور نیا لفظ اب تو ان بھی نیا نہیں ہے، ہم نے کل پڑھا ہوا ہے. اب ہم ان کو نا ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے. وہ جو تھے نا ہو، ہم، کا، ی، کم، نا، اور ہا بھی اب تو مؤنث والا بھی اسے بھی جوڑ سکتے ہیں. تو آئیے یہ دیکھیں، اس طرح سے ہم ان کو جب جوڑیں گے تو یہ ضمائر کے ساتھ جڑ کر قرآن میں یہ 3 حروف 5000 بار آئے ہیں. 5000 بار. آج تو فل بونس ڈے آپ کا. اگلے 5 دن اس سبق کو آپ نے اتنا اچھا دہرانا ہے، اتنا اچھا دہرانا ہے کہ 5000 بار یہ، پھر آپ نے پڑھا ہے ما، لا، لم، لن، 4000 بار وہ، پھر آپ نے پڑھا ہے ان، 3000 بار وہ. تو آج تو بونس ہی بونس ہے. یعنی صرف آپ اگر توجہ کریں تو آج کے دن کے سبق 1 گھنٹے کے اندر آپ نے یہ کتنے ہو گئے؟ 4، 3 اور 5، 7 اور 12,000 سے زائد آنے والے الفاظ کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بنے گا تعداد، صرف آج کے دن میں آپ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ 3 حروف 7 ضمائر. 7 ضمائر کون سے ہیں؟ ہو، ہم، کا، ی، کم، نا، اور یہ مؤنث والا مل گیا ہا. ٹھیک ہے؟ تو آئیے ان کو باری باری جوڑتے ہیں اور اس کے ٹیبل کی پھر انشاءاللہ مل کے پریکٹس کریں گے. اور ابھی کلاس کے درمیان ان کو اچھا سا پڑھ لیں گے، پھر آپ پریکٹس کرتے رہیے گا اور اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر لیجیے گا. تو الحمدللہ، لی کو ہم اب اٹھا کے الگ الگ جوڑے ہیں. پہلے ہو کے ساتھ جوڑا تو یہ لا کی ساؤنڈ کے ساتھ مل کے جڑا لاہو. لا اور لی دونوں میں ہو سکتا ہے نا، اس لیے دیکھیں لاہو، لاہو اس کے لیے. وہاں تھا نا للہ اللہ کے لیے، تو یہاں لاہو اس کے لیے، ہو ہے اس کے لیے. لہم جمع کا ان سب کے لیے. ویسے میرے ہاتھ کے اشاروں سے اور انگلیوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لکا، لا اور کا، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم
آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور آپ لہا بھی بنا سکتے ہیں مؤنث کا، لہا اس عورت کے لیے. ہے نا آسان؟ چلیں پھر اب آپ سے کرواتے ہیں اگر آسان ہے تو سب سے پہلے کریں گے آپ نے ریز ہینڈ کیے ہوئے سسٹر اس نے کھایا نہیں مما. لہو اس کے لیے، لہو سب کے لیے، لکا کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. اچھا سسٹر ام ہانی کروائیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ماشاءاللہ. سسٹر آمنہ ظہیر. لہو اس کے لیے، ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور لہا اس مؤنث کے لیے. اور ساتھ اشارے کریں آپ لوگ، اشاروں کے بغیر تو نہیں کروا رہے، اشارے ضرور کرنے ہیں. اور پلیز جو کروا لیا کرے وہ اپنا جو ریز ہینڈ ہے نا اس کو لوور کر دیا کریں تاکہ مجھے پھر آسانی ہو اگلا جو ہے اس بندے کو لینے کے لیے. سسٹر ارم قدیر یا قادر جی. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لئی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. اور مؤنث کے لیے بھی کر سکتے ہیں لہا. ٹھیک ہے اشاروں کے ساتھ. سسٹر مصباح کروائیے. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لاہا لہا اس عورت کے لیے. اچھا جب یہ کوئی بھی کروا رہا ہوں نا تو پلیز آپ سب ساتھ اشارے کیا کریں ہاتھ کے. اتنے اشارے کریں کہ یہ جو لفظ آپ کے سامنے اگر آئے، جیسے اگر میں بولوں لنا افوری کا لنا میرے لیے ہمارے لیے، تو اشارے آپ کو یاد کروا دے کہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہاں سے اس کی انہی الفاظ کی عربی بول چال کو دیکھتے ہیں. آئیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن سبھی کے لیے، تو قرآن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں آپ سے سوال پوچھوں گا. احاذا لہو، آپ کو یاد ہے آ کا معنی کیا تھا؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ کہاں پڑھا ہوا ہم نے؟ کیا کہاں پڑھا تھا؟ پہلے سبق میں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا آ کا معنی ہوتا ہے کیا. احاذا، حاذا کہتے ہیں یہ. احاذا لہو، یہ سے مراد یہاں ہم نے کہا نا قرآن. تو احاذا لہو کیا یہ اس کے لیے ہے؟ اور قرآن ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کہیں گے نعم حاذا لہو، جی جی بالکل یہ اس کے لیے بھی ہے، قرآن اس کے لیے. اب آپ سب مجھے جواب دیں گے. اگر میں آپ سب سے پوچھوں احاذا لہم، نعم حاذا لہم، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سارے آپ کہیں گے جی جی نعم حاذا لہم، حاذا لہم، ہاں جی یہ ان سب کے لیے ہے. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت آپ میں سے ہر کوئی ایک کے طور پر میرے سامنے، اور میں نے کہا احاذا لکا، تو آپ نے کیا جواب؟ نعم حاذا لی، نعم حاذا لی، نعم حاذا لی، نعم حاذا لی. ویری گڈ. نعم حاذا لی. اور اگر میں کہوں احاذا لکم، نعم حاذا لنا، حاذا لنا، نعم حاذا لکم. آپ تو بھی عربی بول چال بھی کرنی شروع ہو گئے ہیں، آپ تو بڑا آگے نکل گئے الحمدللہ. احاذا لکم نعم حاذا لنا. ٹھیک ہے جی. آئیے تو اسی طرح آپ اس ایکسپریشن کو بڑھانا چاہیں تو وَلَهُ بنا لیجئے. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے. تو ہم نے وا کا اضافہ کیا، باقی وہی ہے. وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. تو بہت ہی آسان. اسی طرح فا لگا لیں، فَلَهُ. تو یہ ایکسپریشن آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے، اس لیے ایک دفعہ آپ کو کر کے دکھائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنا آسان ہے. فَلَهُ
پس اس کے لیے، فلہم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے، فلہا پس اس عورت کے لیے. وہی ٹیبل ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، با لگا فا لگا، اکارڈنگلی ترجمے میں تبدیلی آ گئی اور وہ ہم نے کر لیا. ایزی. تو اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے من، اور آپ کو چونکہ مثال پہلے یاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان سے ہے، تو من الشیطان شیطان سے، تو سے کہ اس کے ساتھ ہم ضمائر کو لگاتے ہیں، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کروائیے جنہوں نے ریز ہینڈ کیے ہوئے ہیں. سسٹر حافظہ. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے. ایکسلنٹ سسٹر، بہت خوب. سسٹر ساجدہ فیضی کروائیے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے. ایکسلنٹ. سسٹر فرحین کروائیے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت کے لیے. ایکسلنٹ. اچھا جی سسٹر، اب آپ سب کے سامنے میں کرواؤں گا اور آپ لوگ اشارے کریں گے، جہاں بھی بیٹھے ہیں سب اشارے کریں گے، اور جو اشارہ نہ کرے تو میں کہتا ہوتا ہوں وہ پتھر کا عہدے. تو اللہ نہ کرے آپ پتھر کے ہو، لیکن میں کرواؤں گا، بولوں گا اور آپ ساتھ ساتھ سب اشارے کریں گے. ٹھیک ہے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے. اب میں بولوں گا نہیں، میں صرف اشارے کروں گا، آپ بولیں گے، آپ یہ اشارہ کریں گے. منہو، منہم، من کا، منکم، مننا، مننا، ویسے تو آپ کو مائکس بند رکھنے چاہیے، لیکن میں نے آپ کی آوازیں سنی ہیں، اتنی ڈھیلی آواز ہے. باقی تو آپ بڑے اونچی اونچی آوازوں میں چیزیں سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور سناتے ہیں لوگوں کو. ذرا قرآن بھی پورے جوش جذبے اور شوق سے سیکھے نا. تو آئیے جی اس کی عربی بول چال کی طرف چلتے ہیں. من سے عربی بول چال. اب فرض کریں کہ کسی نے مجھے ایک کتاب بھیجی، اس نے کتاب آگے بھیجی نا، تو اب اس پر سوال کیا گیا، تو ڈائلوگ کیسے بنے گا، ہم کیسے آگے بڑھائیں گے؟ احاذا منہ. ٹھیک ہے، بات کو سمجھ نہیں یہاں پہ سوالیہ ہے، آپ کے برین کو خود بخود سمجھنا چاہیے. اب مجھے نہیں ترجمہ کرنا اس پر. پہلی دفعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، حاضہ کا مطلب بھی بتایا گیا، آ کا مطلب آپ کو پتا ہے، منہ ابھی آپ نے معنی پڑھا ہے. تو احاذ منہ، تو جواباً آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم حاذ منہ، ہاں یہ اسی کی طرف. ٹھیک ہے، تو احاذ منہم کیا کہیں گے جواباً؟ کیا یہ اس نعم بالکل ٹھیک ہے. نعم ھذا منہم. جی تو اگر آپ سے کہا جائے سسٹر تالیہ، اگر آپ سے کہا جائے احاذ من کا، کیا جواب دیں گی آپ مجھے؟ نعم ھذا منی. نعم ھذا منی. میں نے کسی کا نام لیا، پلیز ان کو بولنے دیں.
آپ کی مہربانی ہوگی. نعم هذا مني. ہاں اور یہ یاد رکھیں کہ ٹیچر کی بات بھی ماننی چاہیے. تو آپ لوگوں کو آپ مائک بند رکھ کے جتنا مرضی اونچا بول لیں, اپنے کان کو سنوائیں, جب نام لیا جائے پھر اس کو چانس دیں. جی سسٹر اگلا ہے احاز منکم. جی سسٹر تالیہ آپ سے بات ہو رہی تھی, تو اب کیا کہیں گی آپ جواباً؟ نعم هذا منا. ماشاء اللہ. نعم هذا منا. اور سسٹر انہوں نے اس دن شاید مجھے نام بتایا بھی تھا پروناؤنس کرنا, مسیرہ. جی سسٹر مسیرہ, اگر میں کہوں احاذا منہا پھر کیا جواب دیں گی آپ؟ نام حاضا منی یا منہا, اگر اس عورت کے لیے تو منہا ہی ہوگا. نام حاضا منہا. ہاں ماشاءاللہ, اس کے لیے تو منہا ہی ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ منہو کا جواب منہو میں ہی دے رہے تھے. جو غائب ہوتا ہے نا اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ میرے سامنے ہیں, جب میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے پھر اپنے بارے میں جواب دیا. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اس کا مطلب ہے سمجھ آ رہی ہے سب لوگوں کو. تو الحمدللہ اس کی آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے گھر پر. سو اس سے اب ہم نے اسی طرح وَمِنْهُ وَمِنْهُمْ وَمِنْكَ وَمِنِّي وَمِنْكُمْ وَمِنَّا وا لگا دیا ہم نے. معنی آپ کو پہلے آتا ہے, آپ خود بخود آگے بناتے جائیں. وَمِنْهَا چاہے تو فا لگا لیں. اب آتے ہیں عن کی طرف. ہم نے پڑھا تھا رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہوا کس سے؟ عنہ اس سے مراد ایک مرد سے. عنہا ہوتا تو اس عورت سے. اب اسی کو ہم جوڑتے جائیں گے. دیکھیں پہلے والا عنہ بنا کیسے تھا, ان اور ہو. دیکھیں نا, اب مزہ آنا چاہیے. اگر آپ زیادہ صحابی کا نام لے رہے ہوں, اگر آپ کہیں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم, تو اللہ راضی ہوا ان سب سے. عنہم. تو اگر میں کہوں رضی اللہ عنکا تو کتنی مزے کی بات ہے نا. آپ کے جی الحمدللہ, اللہ راضی ہوا آپ سے. انی مجھ سے, عنکم آپ سب سے, عنا ہم سے, انہا عورت سے. چلیے جی سسٹر امیمہ کروائیے. سسٹر امیمہ انمیوٹ کر کے کروائیے, آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. انہا سسٹر ہبا کروائیے. انہا انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. اور انہا اس عورت. ٹھیک ہے, بردر لقمان کروائیے. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس ایک عورت سے. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ, زبردست. تو یہ دیکھیں آپ نے تو پہلے یہ عورت والے سیکھے سارے سیکھ لیے نا, تو یہاں پر لکھے ہوئے بھی ہیں. جیسے ہم نے ربوہو سے ربوہا بنایا تھا, لہو لہا, منہو منہا, عنہو انہا. تو الحمدللہ ہم نے تو پہلے ہی پریکٹس کر لیے. یہ دیکھیے جی, یہ اب 5000 بار یہ ٹیبل, اس میں مؤنث کے صیغے بھی ڈال لیں. یہ قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں. ہونا کیا چاہیے, وہی اسکرین شاٹ. اگلے 5 دنوں میں اگر آپ ایک ایک اسکرین شاٹ کو ایک ایک دن بھی چلائیں نا, اور دن میں نماز کے بعد ہی تھوڑی دیر دیکھ لیں, جب کبھی آپ ویسے ہی ماشاءاللہ موبائل آج کل لوگ ہم اتنی دفعہ کھولتے ہیں کہ بہت ہی دفعہ کھولتے ہیں, مطلب کتنے کیا وہ اس پہ کہوں. سو اس لیے آپ اس کو دیکھتے رہیں گے, بار بار خود سے یاد ہو جائے گا. مانا آپ نے ایک لفظ, وہ بھی آپ کو پہلے سے الحمدللہ سے لی کا معنی پتا ہے, من الشیطان سے من کا معنی پتا ہے, ان ہو سے ان کا معنی پتا ہے,
پورے کا پورا ٹیبل ضمائر آپ کو پہلے آتے ہیں, آپ نے ان کی پریکٹس کی ہوئی ہے, تو کوئی ایسی محنت یا رٹے والی کوئی چیز نہیں ہے, صرف پریکٹس کرتے جائیں انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے. تو 3 نئے الفاظ, الحمدللہ, اعوذ باللہ من الشیطان سے من, اور رضی اللہ عنہ سے عن, لیے سے. تو آئیے اب آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں, ایک چیلنج دیتے ہیں آپ کو. لہم کا اشارہ کیجئے آپ سب, اور اشارہ کرنا ہے, پھر میں کروں گا اور دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. ٹھیک ہے, لاہم, بالکل ٹھیک ہے, ان سب کے لیے, یہ معنی تھا. چلیں, منا کا اشارہ کریں, خود کو معنی بتائیں اونچی بول کے اپنے کانوں کو. ہم سب کے لیے, یوں اپنی طرف, منا ہم سب سے ہے نا. اور عنکم کا اشارہ کیجئے, عنکم, اور معنی عنکم آپ سب سے, آپ سب سے, ٹھیک ہے, آپ سب سے. تو اللہ راضی ہوا آپ سب سے. اچھا, ایک چیز اب آپ کو سوال آیا کرے گی, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پر آپ کو ایسے سوال بھی آیا کریں گے جس میں اسم فعل حرف یعنی آڈ ون آؤٹ سلیکٹ کرنا ہوگا, کہ ان میں سے 3 آپشن دیے ہوئے ہیں, 4 آپشن, آڈ ون کون سا اس میں سے. تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یا تو اسم فعل حرف کی بنیاد پر دیکھیں, یا واحد جمع کی بنیاد پر دیکھیں, یا مذکر مؤنث کی بنیاد پر دیکھیں. تو جو سب سے پہلا سوال ہے نا 1, جس میں لکھا ہوا ہے ہوا انتم ہم, اس میں سے بتائیں آڈ ون آؤٹ کون سا ہے. ہوا. چیٹ باکس چوز کریں پلیز. چیٹ باکس بند ہے. نہیں, مجھے نظر آ رہا ہے, آپ لوگوں کے لیے تو کھلا ہوا ہے, بند نہیں ہے. یہ آ رہے ہیں مجھے آپ لوگوں کے جواب. سسٹر ام ہانی نے ابھی لکھا ہے, حسن البنا, بردر نیاز, مسز سلمہ. جی, اس میں سے ہوا ہے ایکچولی, کچھ لوگ انتم لکھ رہے ہیں, تو کیوں ہوا سنگولر ہے اور انتم اور ہم یہ پلورل ہیں, تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا. نمبر 2 والے میں سے بتائیں کون سا ہے. مسلمون, صالحون, مسلمین, جلدی سے بتائیں. مسلم, بالکل ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. تیسرے والے میں سے ہوا صالح, انت صالح, یا صالحہ, اس میں سے بتائیں آڈ ون آؤٹ کون سا ہے. یا صالحہ, کیونکہ مؤنث کا ہے, باقی دونوں مذکر کے صیغے تھے. ربھا, کتابہ, دینھا, اس میں سے بتائیں الگ کون سا ہے. ربھا, کتابہ, دینھا, بالکل ٹھیک ہے. کتابہ, کیونکہ یہ مذکر کا تھا, باقی ربھا, دینھا مؤنث کے تھے. 5ویں نمبر پہ عن, من, ہوا, ان میں سے بتائیں کون سا آڈ ون آؤٹ ہے. اچھا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہوا, وجہ بتائیں, ہوا کیوں ہے, وجہ بتائیں. ان اور من حرف. سسٹر چیٹ باکس میں مجھے آ رہے ہیں بہت سے سینکڑوں لوگوں کے جواب بالکل ٹھیک ہے. عن اور من حروف ہیں اور ہوا. یہ سوالات آئے تو اس طرح آپ نے حل کرنے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم بہت ہی پیارا ہے, وہ والی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں پڑھنے کے لیے کہا اور سکھائی. دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما. تو آئیے میں اور آپ سب اللہ سے علم کی بھیک مانگیں, کیونکہ ہر چیز اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. ہم نے 57 الفاظ, آپ اندازہ کریں کہ الحمدللہ ٹوڈے ہم تقریباً جو ہے وہ 1/4 کے قریب جو ہے وہ کور کر لیا ہم نے. تو یہ اللہ کے فضل سے 5 لیسن ہم نے کیے ہیں ابھی, 5, صرف 5 اسباق میں. تو آپ 20,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کا معنی آپ کو آتا ہے. 20,000, یہ قرآن کے الفاظ کا 1/4 ہے. تو آئیے میں اور آپ سب ہم الحمدللہ کہتے ہیں, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, یاد کرنے, اس کو پھیلانے, اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.